آج میں خدا کے کلام کو عنوان صرف خدا کے اختیار کا احساس کرنے کے بعد ہم کامل ہوں گے کے تحت بانٹوں گا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود کو ظاہر کیے بغیر خاموشی سے ساری کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہوئے اپنے معمولی کاموں پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تھا، تاہم خدا ہرگز دکھاوا نہیں کرتے، اگرچہ وہ ساری کائنات کو بغیر کسی غلطی کے چلاتے ہیں۔ اس لیے آج آئیں ہم خدا کے اختیار کا احساس کرتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ خدا کچھ نہیں کہتے تو ان کے کام کو پذیرائی نہیں مل سکتی، جبکہ اس کی بجائے اگر کوئی اور زیادہ فخر کرتا ہے تو وہ زیادہ پذیرائی پاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم خدا کی بجائے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں ہرگز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان آخری دنوں میں نجات کا کام کسی انسان کے وسیلے نہیں بلکہ خدا کے وسیلے چلایا جا رہا ہے۔ وہ خدا ہی ہیں جو کلیسیا اور خوشخبری کے کام کی قیادت اور نجات کے کام کی قیادت کر رہے ہیں۔ بہت عرصے پہلے برطانیہ میں کنوٹ نامی بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے صرف بے شمار ممالک کو ہی فتح نہیں کیا تھا بلکہ اس کے ساتھ اپنی مملکت پر بڑی شان و شوکت اور حکمت سے بادشاہت کی تھی۔ جب بھی اس کے امراء اور لوگ اس سے ملتے ہمیشہ بہت زیادہ اس کی تعریف کرتے تھے۔ اے بادشاہ، آپ عظیم ہیں، آپ روبدار ہیں، آپ جو بھی فرمان دے ہر چیز آپ کے تابع فرمانی کرتی ہے، ساری دنیا آپ کی باتوں سے تھر تھراتی ہے، حتیٰ کہ قدرت آپ سے خوف زدہ ہے اور آپ کی بات مانتی ہے۔ تمام اختیار کے ساتھ آپ ماضی کے بادشاہوں سے زیادہ عظیم ہیں۔ آپ سب لوگوں سے تعریف پانے کے لائق ہیں۔ جب بھی امراء بادشاہ سے ملتے وہ یوں اس کی خوشامد کرتے تھے۔ بادشاہ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگا۔ پہلے پہل ایسی باتیں شاید سننے میں اچھی لگیں، تاہم بادشاہ ہر اجتماع پر خوشامد کے الفاظ سنتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے امراء کو ایک اچھا سبق دینا چاہتا تھا۔ اس لیے بادشاہ نے ان سے کہا، میں ساحل سمندر پر جانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ سب نے کہا، بے شک ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور وہ ساحل سمندر پر گئے۔ ساحل سمندر کی طرف جاتے ہوئے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا تخت بھی ساتھ لے جایا جائے۔ لہریں بار بار ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس وقت بادشاہ نے اپنے امراء سے پوچھا، تمہارے خیال سے کیا میں اپنے فرمان سے لہر کو روک سکتا ہوں؟ اپنی خوشامدی باتوں کو جو انہوں نے بادشاہ سے کہی تھیں انہیں یاد کر کے تمام امراء حیران و پریشان ہو گئے۔ بادشاہ کی طرف سے انہیں ہرگز ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ جب بادشاہ نے پوچھا، کیا سمندر میری بات مانے گا؟ وہ نہ نہیں کہہ سکے، کیونکہ اب تک انہوں نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ساری قدرت، بشر اور اختیارات آپ کے تابع فرمان ہیں۔ اس لیے انہوں نے مل کر کہا، ہر چیز آپ کے حکم کے تابع ہے، حتیٰ کہ یہ سمندر بھی۔ ان کی بات سننے کے بعد بادشاہ نے امراء سے کہا کہ اس کا تخت ساحل سمندر پر لگا دیں۔
그리고는 바다를 향해서 명령했어요. तब वो बैठ गया और समुंदर से कहा, 더 이상 밀려오지 말라. ए लहर मेरे नजदीक मत आना, ए लहरों अब मत टकराना। 파도는 더 거세게 अगरचा बादशाह ने ऐसे हुक्म दिया था, पर लहरें पहले से कहीं ज्यादा जोर से उसकी जानिब बढ़ती रहीं। 그 보좌까지도 밀려와 आखिरकार लहरें बादशाह के कपड़े और पांव भिगोते हुए 또 적시고 말이죠. उसके तख्त तक आ पहुंची। 사색이 돼서 ये ना जानते हुए कि क्या कहें और क्या करें, सब उम्रा बुत बन गए। 자신들이 अब तक वो ये कहकर बादशाह की खुशामद करते आए थे कि 어떤 마물들도 हर चीज तेरी ताबे फरमान है, 사람뿐만 아니라 हत्ता के कुदरत, बशर और सब इख्तियारात। 한다고. 그러나 참 하는 말을 늘 상기했는데 ताहम लहर तो बादशाह के हुक्म पर जरा भी तब्दील नहीं हुई थी। 없이 밀려왔습니다. उस वक्त बादशाह ने अपने उमरा से कहा, 얘기를 했죠. तुमने मुझे बड़े इख्तियार वाले शख्स के तौर पर सर बुलंद किया, ताहम दुनिया में कई काम हैं जो मैं नहीं कर सकता। 많다고 말이죠. 내 말에 कुदरत मेरे फरमान की ताबे नहीं, बल्कि वो मुझसे बड़े एक दूसरे बादशाह का हुक्म मानती है। 그 उसके अहकाम पर समुंदर और लहरें रुक जाएंगी। 줄 것이라고 말이죠. 앞으로 여러분들 अब से आइंदा अपनी तारीफ और तमजीद उस बादशाह के लिए बचा कर रखो। 좀 아껴두시길 바란다고 이렇게 이제 충고를 했답니다. 예, 바다와 एक बादशाह है जो अपने हुक्म से समुंदर और लहरें रोक सकता है। 누구십니까? आपके ख्याल से वो बादशाह कौन है? 여러분 आप सब दुनियावी लोगों को खुदा के इख्तियार के नीचे आर्जी इख्तियार बख्शा गया है। 할애받았습니다. 그 अगर खुदा बादशाह को इख्तियार ना दे तो चाहे कितनी ही बड़ी उसकी सल्तनत हो, वो आइंदा को बतौर बादशाह काम नहीं कर सकता। 하신다라고 한다면 그 왕은 더 이상 왕으로서 역할을 할 수가 없습니다. ताहम 그러나 एक बादशाह है जिसका हुक्म सारी कायनात मानती है, 순종하는 왕이 वो खुदा हैं। 그분은 바로 하나님이십니다. तो फिर क्या हमें उन्हें हर वक्त तमजीद और जलाल नहीं देना चाहिए? 돌릴 줄 아는 우리가 되어야 되지 않겠습니까? मैं जानता हूं कि इस वजह से खुदा ने कनूट बादशाह को बहुत मुबारक ठहराया था। 받은 그런 왕으로 알고 있습니다. ईमान की जिंदगी की राह पर चलते हुए 믿음의 시간 हमें इस हकीकत पर खुश नहीं होना चाहिए कि दूसरे हमारी तारीफ करते हैं। 이와 같이 기뻐할 것이 아니라 इसकी बजाय हमें हमेशा सोचना चाहिए कि ये तारीफ कहाँ से आ रही है 항상 생각할 줄 알고 모든 영광과 그 권세와 और खुदा को और ज्यादा जलाल, इख्तियार और कुव्वत दे सकते हैं। 다 되셔야 되겠습니다. जब हम खुदा के इख्तियार का एहसास करें तो हमारे ईमान की जिंदगी कामिल होगी 올바른 और हम आखिर तक मजबूती से कायम रहेंगे। अगरचे कनूट बादशाह अजीम बादशाह था, पर वो लहर को ना रोक सका। 밀려오지 못하게 잠잠케 할 수가 없습니다. 그러나 이 ताहम 2000 साल पहले यस्सु ने समुंदर और लहरों से क्या किया था? 있다고요? यस्सु ने उन्हें थमा दिया था, 또 यहाँ तक कि वो पानी पर चले और अपने शागिर्दों को दिखाया कि वो सारी कायनात के बादशाह हैं। 되심을 친히 그 모든 제자들 앞에 보이셨던 그런 대목 아니겠습니까? आए यसाया बाब 51 आयत 12 से देखते हैं। 보도록 하겠습니다. तुमको तसल्ली देने वाला मैं ही हूँ। तू कौन है जो फानी इंसान से और आदम जात से जो घास की मानिद हो जाएगा डरता है? 풀같이 될 और खुदावन अपने खालिक को भूल गया है जिसने आसमान को ताना और जमीन की बुनियाद डाली। 어찌하여 잊어버렸느냐? 너를 और तू हर वक्त जालिम के जोशो खरोश से कि गोया वो हलाक करने को तैयार है डरता है, 두려워하느냐? पर जालिम का जोशो खरोश कहाँ है? जलावतन असीर जल्दी से आजाद किया जाएगा, वो गार में ना मरेगा और उसकी रोटी कम ना होगी। 것이며 그 양식이 क्योंकि मैं ही खुदावन तेरा खुदा हूँ जो मोजिजन समुंदर को थमा देता हूँ। मेरा नाम रब्बुल अफ़ाज है। 흉용케 하는 자니 내 이름은 만군의 여호와니라. 이사야 जब आप यसाया 51 बाब पढ़ें तो ये लिखा है कि 나는 내 क्योंकि मैं ही खुदावन तेरा खुदा हूँ जो मोजिजन समुंदर को थमा देता हूँ। 내 이름은 मेरा नाम रब्बुल अफ़ाज है। 라고 하나님께서 이렇게 또 일깨워 주셨습니다.
کنوٹ بادشاہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اسے محض خدا کی طرف سے اس زمین پر ایک چھوٹے محدود ملک پر بادشاہی کرنے کا اختیار بخشا گیا تھا، اور یہ کہ اسے لہریں تھما دینے کا اختیار نہیں تھا۔ آپ سب، حتیٰ کہ اس زمین پر ہمیں ایسا معمولی قوت و اختیار ملا ہے، پر اگر ہم غلطی سے سوچیں کہ ہمیں بڑا اختیار حاصل ہے تو ہم خدا کے ابدی جلال کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خدا کے پاس اختیار ہے کہ سمندر کو حرکت دے اور اس کی موجیں موجزن ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی خدا کے پاس اختیار ہے کہ ہماری روحوں کو موت سے بچائے یا ہماری روحوں کو ہلاک کریں۔ آئیں لوکا باب 12 آیت 2 سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا ہے وہ اجالے میں سنا جائے گا، اور جو کچھ تم نے کوٹریوں کے اندر کان میں کہا ہے کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی۔ مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے۔ اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے۔ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو۔ خدا ہم پر اس حقیقت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے جو بدن کو قتل کر سکتے ہیں، بلکہ خدا سے ڈرنا ہے جنہیں بدن اور روح دونوں کو قتل کرنے کا اختیار ہے۔ آئیں یسایہ باب 40 آیت 21 پر چلیں۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی؟ کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے؟ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے، جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے۔ وہ ہنوز لگائے نہ گئے، وہ ہنوز بوئے نہ گئے، ان کا تنا ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑ چکا کہ وہ فقط ان پر پھونک مارتا ہے اور وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور گرد بعد ان کو بھوسے کی مانند اڑا لے جاتا ہے۔ وہ قدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ آسمانی باپ اور ماں وہ عظیم خدا ہیں جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتے اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتے ہیں۔ باپ اور ماں پر فخر کرتے ہوئے ان آخری دنوں میں ہمیں خود کو خوشخبری کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سارا اختیار خدا کی طرف سے ہے۔ جب تک خدا اجازت نہ دیں ہم حتیٰ کہ آج بھی سب کچھ کھو دیں گے۔ آئیں پہلا تواریخ باب 16 آیت 27 سے دیکھتے ہیں۔ پہلا تواریخ باب 16 آیت 27۔ عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے اور اس کے ہاں قدرت اور شادمانی ہے۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداون ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ خداون کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہیں۔ ہدیہ لاؤ اور اس کے حضور آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداون کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، وہ قوموں میں اعلان کرے کہ خداون سلطنت کرتا ہے۔ سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہو۔ تب جنگل کے درخت خوشی سے خداون کے حضور گانے لگیں گے،
کیونکہ وہ زمین کا انصاف کرنے کو آ رہا ہے۔ خداون کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم کہو اے ہماری نجات کے خدا ہم کو بچا لے اور قوموں میں سے ہم کو جمع کر اور ان سے ہم کو رہائی دے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداون اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو۔ اور سب بول اٹھے آمین، اور انہوں نے خداون کی ستائش کی۔ اس آیت کے ذریعے خدا نے ہمیں یہ احساس کرنا بخشا کہ عبدالآباد خدا ہی ساری تمجید، جلال اور عزت پانے کے واجب مقام پر ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو خدا کے اختیار کا احساس کرنے کے بعد کامل ہوئے۔ داؤد ان میں سے ایک تھا۔ نہ صرف داؤد بلکہ نبوکدنضر بادشاہ بھی تھا۔ دانیل باب 4 آیت 28 سے دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ نبوکدنضر بادشاہ پر گزرا۔ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا۔ نبوکدنضر بابل کا بادشاہ تھا، جو اس زمانے میں زمین کی طاقتور ترین سلطنت تھی۔ لوگ اسے بادشاہوں کا بادشاہ پکارتے تھے۔ بادشاہ نے فرمایا، کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو؟ اس نے سوچا یہ سب عظیم عالیشان چیزیں میں نے بنائی اور میرے وسیلے تعمیر ہوئی ہیں، کیا وہ میں ہی نہیں ہوں جس نے سب کچھ کیا؟ اپنے کارناموں پر غور کرتے ہوئے اسے خود پر بہت فخر تھا۔ تاہم ہم آیت 31 پڑھتے ہیں، بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکدنضر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی۔ بے شک یہ خدا ہی تھے جنہوں نے اسے ہر چیز میں کامیابی دی تھی، مگر نبوکدنضر ایسا نہ سوچ سکا۔ آیت 32، اور تجھے آدمیوں میں سے ہانگ کر نکال دیں گے اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور 7 دور تجھ پر گزریں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی وقت نبوکدنضر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ جب نبوکدنضر بادشاہ نے سوچا کہ تمام شاندار کام اس نے خود پورے کیے ہیں، تو ایک آواز آسمان سے آئی، تیرے کہنے کے مطابق چونکہ سب کچھ تو نے کیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آیا تو صرف اپنی قابلیت سے سب کچھ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسی وقت سے خدا نے اس کی مدد کرنا روک دی۔ چونکہ وہ خدا سے مدد حاصل نہیں کر سکا، تو نبوکدنضر بادشاہ میں حیوان کی سی روح آ گئی، اور 7 سالوں تک ایک حیوان کی طرح کھلے میدانوں میں اپنی زندگی گزاری۔ اس نے جانور کی طرح گھاس کھائی۔ جب خدا کی روح نے اسے چھوڑ دیا تو وہ ایسا بن گیا تھا۔ آپ سب، ہم جو بھی کرتے ہیں تو پس پردہ خدا ہماری دیکھ بھال کرتے اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اندیکھی دنیا میں خدا تمام حالات کو موضوع بناتے ہیں تاکہ ہم سب کچھ پورا کر سکیں۔ خدا نے ہم سب کو ضروری خوبیاں بخشی ہیں تاکہ یہ خوشخبری پوری ہو سکے۔ خدا ہمارے لیے ہر کام کر رہے ہیں۔ جب نبوکدنضر بادشاہ نے سوچا کہ اپنے زور بازو سے اس نے سب کچھ پورا کیا ہے، تو اسی وقت اس نے حیوان کی روح پائی اور اس کا تخت اس سے لے لیا گیا۔ اس کے بعد بیلوں کی طرح گھاس کھاتے ہوئے وہ 7 سالوں تک میدان میں رہا اور رات کو میدان میں سویا۔
اس کا بدن شبنم سے تر ہوا اور اس کے بال بڑھ گئے. اس کے ناخن پرندوں کی چنگل کی مانند بڑھ گئے. 독수리의 어떤 발톱처럼 이렇게 되어져 갔던 것입니다. صاف کہیں تو وہ پاگل ہو گیا تھا. آیت 33. اسی وقت نبوکدنضر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کی چنگل کی مانند بڑھ گئے. آیت 34. اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکدنضر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور میری عقل مجھ میں پھر آئی. میری عقل مجھ میں پھر آئی. یہاں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کی عقل پھر اس میں آئی. اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا. حق تعالیٰ کون ہے؟ یہ خدا ہے. اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے. اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا رعب اور دبدبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا اور میری عظمت میں افزونی ہوئی. اب میں نبوکدنضر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے. کتاب مقدس ہمیں ایسا سکھاتی ہے. جب ہم خدا کے اختیار کا احساس کریں تو ہم کامل ہوں گے. تاہم نبوکدنضر بادشاہ کو اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا. اس نے سوچا کہ اس نے خود بابل کی عظیم سلطنت تعمیر کی ہے. جب اس نے ایسا سوچا تو فوراً خدا کا جلال اسے چھوڑ گیا. اس کے بعد وہ اپنے عمرہ سے ترک کیا گیا اور تخت سے اتارا گیا. اس نے 7 سالوں تک حیوان کی طرح زندگی گزاری، اور آخر کار یہ سوچتے ہوئے خدا کو سمجھا کہ یہ خدا ہے جو سب قوموں پر حکمرانی کرتا ہے بلکہ تمام کائنات پر حاکم ہے. جب اسے اس بات کا احساس ہوا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے حواس بحال ہوئے اور اس کی عقل اس میں واپس آئی. جب اسے احساس ہوا کہ سارا اختیار خدا کی طرف سے ہے تو وہ اپنے منصب پر بحال ہوا. پرانے عہد نامے کے وقتوں میں ایوب بھی ایسا ہی تھا. شیطان کی طرف سے ایوب کو بے شمار آزمائشوں اور امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا. اس نے واقعی بہت دکھ اٹھایا. اس کا سارا مال اس سے لے لیا گیا اور بیماری نے اسے آ گھیرا. وہ ان حالات میں خدا کو ترک کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. جب اس کے دوست اسے ملنے آئے تو ایسے مواقع بھی آئے جب اس نے خدا کے بارے میں سوچے بغیر اپنے دوستوں سے گفتگو کی تھی. آخر کار خدا نے اسے سکھایا. آئیں ایوب باب 37 آیت 14 سے دیکھتے ہیں. خدا نے الیہو نامی آدمی کے وسیلے ایوب کو خبردار کیا. اے ایوب اس کو سن لے، چپ چاپ کھڑا رہ اور خدا کے حیرت انگیز کاموں پر غور کر. کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا کیوں کر انہیں تاکید کرتا ہے اور اپنے بادل کی بجلی کو چمکاتا ہے؟ کیا تو بادلوں کے موازنہ سے واقف ہے یا اسی کے حیرت انگیز کام ہیں جو علم میں کامل ہیں؟ جب زمین پر جنوبی ہوا کی وجہ سے سناٹا ہوتا ہے تو تیرے کپڑے کیوں گرم ہو جاتے ہیں؟ کیا تو اس کے ساتھ فلک کو پھیلا سکتا ہے جو ڈھلے ہوئے آئینے کی طرح مضبوط ہے؟ ہم کو سکھا کہ ہم اس سے کیا کہیں.
가르치라. کیونکہ اندھیرے کے سبب سے ہم اپنی تقریر کو درست نہیں کر سکتے. 내가 말하고 싶은 것을 کیا اس کو بتایا جائے کہ میں بولنا چاہتا ہوں، یا کیا کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ وہ نگل لیا جائے؟ 엘리후가 요백에 하나님의 الیہو ایوب کو خدا کی مرضی سکھا رہا تھا. باب 38. 여호와께서 تب خداوند نے ایوب کو بگولے میں سے یوں جواب دیا، یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے، کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا. 내가 땅에 تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانش مند ہے تو بتا. 말할지니라. جب آپ 16 آیت پڑھیں، کیا تو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے یا گہراؤ کی تھا میں چلا ہے؟ کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں، یا تو نے موت کے سایہ کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے؟ 땅에 کیا تو نے زمین کی چوڑائی کو سمجھ لیا ہے؟ 다 알거든 말할지니라. اگر تو یہ سب جانتا ہے تو بتا، نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے؟ رہی تاریکی سو اس کا مکان کہاں ہے، تاکہ تو اسے اس کی حد تک پہنچا دے اور اس کے مکان کی راہوں کو پہچانے. 24 آیت سے دیکھتے ہیں، روشنی کس طریق سے تقسیم ہوتی ہے، یا مشرقی ہوا زمین پر پھیلائی جاتی ہے؟ 누가 폭우로 سیلاب کے لیے کس نے نالی کاٹی، یا رت کی بجلی کے لیے راستہ، تاکہ اسے غیر آباد زمین پر برسائے اور بیابان پر جس میں انسان نہیں بستا، تاکہ اجڑی اور سونی زمین کو سیراب کرے اور نرم نرم گھاس اگائے؟ کیا بارش کا کوئی باپ ہے، یا شبنم کے قطرے کس سے تولد ہوئے؟ یخ کس کے بطن سے نکلا، 뒤태에서 나서 اور آسمان کے سفید پالے کو کس نے پیدا کیا؟ پانی پتھر سا ہو جاتا ہے اور گہراؤ کی سطح جم جاتی ہے. 내가 묘사 کیا تو عقد سریا کو باندھ سکتا، یا جبار کے بندھن کو کھول سکتا ہے؟ 지금 이제 جب ساری کائنات کی بات کریں تو خدا ایک ایک کر کے ایوب کو اپنی تخلیق کے بارے میں سکھا رہے تھے کہ یہ سب کہاں سے آیا اور کیسے ہر چیز بنائی گئی تھی. 하나님께서 하나하나 짚어주시고 가르쳐 주시는 장면이 되겠습니다. آخر کار ایوب کی عقل واپس آئی. تب ایوب خدا کے اختیار کو سمجھنے لگا. 이제까지 اس وقت تک ایوب نے صرف اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں سوچا تھا. 자신이 겪는 그 고난, تاہم جب اسے احساس ہوا کہ ہر چیز خدا کی طرف سے ہے، 이 모든 것이 تو اس نے 42 باب میں کہا، 다 비롯된다는 사실을 알게 되니까 이제 결국 42장에 와서 خدا نے کہا، 무지한 말로 یہ کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ 하나님께서 آپ خدا ہیں جو ساری کائنات کے مالک ہیں اور اس کا سارا نظام چلاتے ہیں. میں بیوقوف تھا. 쓰겠습니다. یوں ایوب کو خدا کے اختیار کا احساس ہوا اور وہ کامل ہو گیا. اس کے بعد خدا نے اس کا سارا مال و دولت بحال کر دیا، حتیٰ کہ اسے پہلے کی نسبت زیادہ خوشحالی کی برکت بخشی. ہم ایوب کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اولاد بھی زیادہ ہوئی. 장면이 욥기서의 그 기록 가운데 우리가 또 살펴볼 수 있습니다. یوں ہمیں خدا کے اختیار کو محض اس لیے نہیں بھولنا چاہیے 하나님 کیونکہ خدا ہر روز اپنے بارے میں بات نہیں کرتے. 우리가 잊고 살아서는 안 된다는 것입니다. آپ سب 다윗도 جب داؤد کو اس کا احساس ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے 하나님께 اور یہ کہ کچھ بھی بشر سے نہیں ہوتا. 사람에 의해서 이루어진 것이 아무것도 없다는 사실을 알게 되었고 ایوب کو بھی اس بات کا احساس ہوا اور یسایہ نبی کو بھی. جسے بھی احساس ہوتا ہے وہ روحانی دنیا کو زیادہ درخشاں طور پر دیکھ سکتا ہے، 영적인 세계가 더욱 کامل بنتا اور مبارک روحانی زندگی گزارتا ہے. 어떤 삶으로 کتاب مقدس ہمیں یہی سکھاتی ہے. 알려주고 있습니다. مکاشفہ کی کتاب میں جب یوحنا رسول آسمان کی بادشاہی کو بیان کرتا ہے 하나님 묘사할 때 تو نجات یافتہ لوگ خدا کے تخت کے پاس کھڑے ہو کر مسلسل خدا سے کہتے ہیں کہ قدوس قدوس، آپ قادر مطلق ہیں، آپ عظیم ہیں. 놀랍습니다. خدا نے ہمیں یوحنا رسول کے وسیلہ آگاہ کیا کہ یہ صرف خدا ہی ہیں جن کے پاس سارا اختیار، جلال اور قدرت ہے. 사도 요한을 통해서 일깨워 주시고 계신 가운데 있습니다. 이 اس 땅에 زمین پر 작은 어떤 چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شاید آپ دوسروں کی نسبت بہتر ہوں یا دوسروں کی نسبت آپ کے پاس بہتر عہدہ ہو. اس کے باوجود آپ کو غلطی سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بغیر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. 오직 اس خوشخبری کو اور حتیٰ کہ ہماری زندگی کو کون چلا رہا ہے؟ 가신다고요.
کون زندگی، موت، آفت اور برکت کو انجام دیتا ہے؟ یہ خدا ہیں۔ ہم خود کو یاد دلاتے رہیں کہ اگر خدا نہ بخشیں تو ہم برکت یا ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہرگز نبوکدنضر بادشاہ کی طرح نہیں بننا ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے اراکین میں سے کچھ نمائندے ایسے تھے جنہوں نے درست طور پر خدا کے اختیار کو سمجھا تھا۔ وہ مریم، زکئی اور صبح دار تھے۔ مریم نے سنگ مرمر کا عطر دان توڑا اور بہت مہنگا عطر یسوع کے پیروں پر انڈیلا۔ یسوع نے اس کے بارے میں کہا کہ جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ زکئی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے یسوع سے کہا، اگر میں نے کسی کا ناحق لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کروں گا۔ یسوع نے کہا، مجھے اس کے گھر ضرور جانا ہے۔ یہ زکئی کے لیے بڑی عزت کی بات تھی کہ جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ صبح دار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے خادموں میں سے ایک بیمار ہوا اور مرنے کو تھا۔ اس وقت وہ یسوع سے ملنے کو گیا اور اپنے خادم کے لیے شفا کی برکت مانگی۔ یسوع نے کہا، میں تیرے گھر جا کر اس سے ملوں گا۔ تب صبح دار نے کہا، اے خداوند، آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے۔ بلکہ صرف اپنی زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ ان آیات میں موجود لوگوں نے واقعی خدا کے اختیار کا احساس کیا تھا۔ جن لوگوں کو خدا کے اختیار کا احساس ہوا وہ خدا پر ایمان بھی رکھتے تھے۔ اگرچہ خدا انسانی صورت میں آئے تھے، انہوں نے خدا کو پہچان لیا تھا۔ آئیں مرکز باب 2 آیت 3 سے دیکھتے ہیں۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر کیا کرنے کا اختیار ہے؟ گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ خدا کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، چاہے وہ روح میں ہو یا جسم میں۔ جنہیں خدا کے اختیار کا احساس ہوا انہوں نے خدا سے برکت پائی۔ تاہم ہر اسرائیلی نے یسوع کو نہیں پہچانا اور نہ برکت چاہی۔ آج ہمیں درست طور پر خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بطور صیون کے فرزند صرف خدا کو جلال دیں۔ اس لیے ہم اپنی باتوں کی نہیں بلکہ خدا کے کلام کی منادی کریں۔ ایسا کرتے ہوئے اس سال ہم نجات کا پیغام تمام بنی نوع انسان کو پہنچا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہوئے کہ اس وعظ سے آپ زیادہ فضل حاصل کریں گے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔